اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دعوت اور تبلیغ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ ٹھہرنے کے لیے پڑاؤ ڈالا کرتے تھے تو صحابہ رضی اللہ عنہ گھاٹیوں اور وادیوں میں بکھر کر ٹھہرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا یہ گھاٹیوں اور وادیوں میں بکھر جانا شیطان کی طرف سے ہے جو تم کو ایک دوسرے سے جدا رکھنا چاہتا ہے۔ اس ارشاد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی ٹھہرتے تمام صحابہ اکٹھے مل جل کر ٹھہرتے، یہاں تک کہ انہیں ایک دوسرے کے قریب دیکھ کر یوں کہا جانے لگا کہ اگر ان سب پر ایک چادر یا کپڑا ڈالا جائے تو وہ ان سب کو ڈھانپ لے۔ ابو داؤد۔ حضرت صخر غامدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا اللہ میری امت کے لیے دن کے ابتدائی حصے میں برکت عطا فرما دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چھوٹا یا بڑا لشکر روانہ فرماتے تو اس کو دن کے ابتدائی یعنی شروع کے حصے میں روانہ فرماتے۔ حضرت صخر رضی اللہ عنہ جو ایک تاجر تھے، اپنا تجارتی مال دن کے شروعاتی حصے میں ملازمین کے ذریعے فروخت کے لیے بھیجتے تھے، چنانچہ وہ غنی ہو گئے اور ان کا مال بھی بڑھ گیا۔ ابو داؤد۔ فائدہ۔ حدیث شریف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا مقصد یہ ہے کہ میری امت کے لوگ دن کے ابتدائی حصے میں سفر کریں یا کوئی دینی یا دنیاوی کام کریں تو اس میں انہیں برکت حاصل ہو۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دے دیجئے، اپنے حرام سے بچائیے۔ یا اللہ اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجئے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔